السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پالیسی کلیش. تو ناظرین میری آپ سب لوگوں سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ دے. تو ناظرین بات ہو رہی ہے کاشف عباسی کے شو کی. وہاں پر بلال کیانی صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھمبنیل پہ بھی بتایا کہ ان کے جو لائیو شو میں گرما گرمی والا ماحول ہو گیا تھا ایک سیاست کی ایک چھوٹی سی بات کو لے کر. کاشف عباسی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ون آف دا بگیسٹ صحافی، تو انہوں نے تو بھائی جان ان کو شو میں روسٹ کر دیا. روسٹ کرنے سے مراد یہ کہ بھائی جان آپس میں لڑ پڑے ہیں اور مطلب کہ زبان درازی کی ہے. آئیے سنتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو میں ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں اس کی. that was not present there. We feel that the order is in violation of articles 51, 106 of the ایڈریس کیا نہیں جی ایڈریس کیا ہے. نہیں دیکھیے وہ تو میجورٹی آرڈر میں آ گیا نا، مگر ریویو پٹیشنز کے اوپر ایک برعکس ویو ہے جو کہ ایک آئین آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ریویو پٹیشن کا ایک چانس. ایک وہ بات ہے. دوسری بات وہ ہے جو امینڈمنٹ آ گئی ہے. دیکھیے اب میں اسی پہ آنے لگا. دس از ویئر آئی وانٹڈ. جی مسئلہ یہ کہ آپ ایک امینڈمنٹ لے آئے ہیں. وہ امینڈمنٹ اب میں آپ کو تھوڑی دیر بعد ہم کوشش کریں گے ایک لیگل اوپینین آپ کو اس پر دیں کہ وہ امینڈمنٹ کیا اوور رائڈ کر دے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کو. ویو اس کے نہیں ہے تو کنٹیمپٹ لگے گی آپ کی حکومت پر بھی. لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے کشتیاں جلا دی ہیں. نہیں کہتے ہیں سپریم کورٹ تم کون ہو. یہ دیکھو نا جس طرح آپ نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ترمیم کر دی آرڈیننس کے ذریعے. زرداری صاحب زندہ باد. پہلے آپ ہمیں جمہوریت کے سبق پڑھاتے تھے کہ جمہوریت ہی ہے. اس کو بھی میں ایڈریس کرنا کورٹ میں کیا جا رہا ہے. میں آنا چاہتا ہوں. میں آؤں گا اگر پہلے اس کو ایڈریس کرتا ہے کٹے کو بند کرتے ہیں سر. دیکھیے پہلی بات یہ کہ اب میرے سامنے اسپیکر صاحب کا ایک لیٹر ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی wrote to the election commission and he said, and I'll just read out two sentences. اس میں انہوں نے کہا furthermore section 1(2) of the amended election act categorically states that the said amendments will have retrospective effect from 2017 when the election act 2017 was passed. And a few sentences later it categorically states, and this is the view of the Speaker of the National Assembly, jo custodian of the National Assembly ke as the judgment of the Supreme Court was rendered based on the law prior to the enactment of the amendment, the said judgment is now incapable of implementation. اب یہ ایک ویو ہے جو اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی سے الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہے. اور اس کے آگے ایک اور بات یہ بھی لکھی گئی ہے. It is pertinent to mention here that the above is not only my view but in fact is the consistent jurisprudence of the Honorable Supreme Court as well. اب یہ ایک اور کنسسٹنٹ جورسپروڈنس کیا ہے. ریٹروسپیکٹو قانون سازی نہیں ہو سکتی. نہیں سر ہے یہی تو وہ ذکر کر رہے ہیں. سر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج ٹیکس لگانے جا رہے ہیں لیکن کاشف صاحب یہ جو ٹیکس ہے نا اس کا اطلاق 5 سال کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا. میں اتنا تفصیل میں ایم ناٹ اے لائر بٹ I understand that retrospective effect in certain cases there is jurisprudence in specific instances it's not. But میں جو فائنل بات کرنا چاہتا پھر آپ زین بھائی کے پاس بیشک جائیے. الیکشن کمیشن ہیز ٹو دیکھیے الیکشن کمیشن از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی. ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ ٹرائکوٹمی آف پاورز ہے. اس کی ججمنٹ کی نیچرلی ہمارے ایک ریاست کا اہم حصہ ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اٹ آلسو ہیز ٹو فالو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا ایز اٹ ایگزسٹس. تو اس نے ان سب چیزوں کا جائزہ لے کے فیصلہ کرنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ آئی ہوپ کہ جو ریویو پٹیشنز پینڈنگ ہے اس اہم کانسٹیٹیوشنل معاملے پہ وہ بھی سپریم کورٹ وہ 63A سے ہی آپ کو راستہ نکال دیں گے. اس کو اٹھا لیں گے. مجھے یقین ہے اس پہ بھی آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. آپ نے زین بھائی سے بات کر لی تو اس سے بیان بازی کر سکتی. مجھے لگتا ہے آپ یہ پلے کچھ نہیں ویسے کچھ چینج کرنے کے لیے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا لیکن الیکشن کمیشن اب فیصلہ کرے گا ہم نے کیا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی دیکھیں پلے ہونا نہ ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی ڈے 1 سے. وہ پوزیشن کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہونا ہے. ریزرو سیٹس جو ہے وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے دی جاتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کے الیکشن میں ووٹ پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ ہمارا ریزرو سیٹس پہ حق بنتا تھا. اب اس آرڈر کے آنے کے بعد اس میں میرے خیال سے کوئی ابہام نہیں رہ گیا. 8 ججز کے ڈیٹیلڈ آرڈر نے پہلی بات تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک پارلیمنٹری پارٹی ہونا تسلیم کر لیا. دوسری بات انہوں نے کہہ دیا کہ جو 80 لیکن اسپیکر اسمبلی نے آپ کو ڈیلسٹ کر دیا. وہ سارے جی اسپیکر قومی اسمبلی تو کہاں پارٹی نہیں ہے نیشنل اسمبلی نے. سر دیکھیں نا اب میں اسپیکر صاحب میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے لیکن اسپیکر صاحب کا جو خط ہے جس کو بلال کیانی صاحب کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے ایک شریف آدمی کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے اسے یہ خط لکھوا کے. دا ٹائمنگ آف دس لیٹر از کویسچنیبل. جو موٹیو اس خط کا ہے وہ کویسچنیبل ہے. ہر کسی کو پتا ہے کہ نمبر گیم یہ ویسی زیادتی ہے نا جو آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے کے ساتھ دیا. میں آپ سے ویسی یہ ویسی زیادتی ہوئی ہے وہ ان کا ساتھ دیا نہیں ہے.
اب آپ دیکھیں گے کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر ڈیسپریٹ ٹو گیٹ دیٹ 224 گولڈن نمبر, اور جیسے ان کو 224 میں گولڈن نمبر ملے گا تو یہ وہی اپنی ساری آئینی ترمیمیں اور جوڈیشل پیکج لانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کوائٹ آنیسٹلی ایک شریف آدمی کو, ایک ایسے اسپیکر کو جس کا پچھلا پورا ایک ہفتہ پوری تحریک انصاف نے اور اپوزیشن نے تعریف کی ہے ان کے رول کی, ان کے رول کو پھر مشکوک کر رہے ہیں, ان کو پھر کوسچنیبل کر رہے ہیں, اور مفت میں ان کو جو ہے پتہ نہیں کون سے ملک میں رہتے ہیں قریشی صاحب آپ. میں نے جب دیکھا ہے تو میں نے ایسے ہی دیکھا ہے. میں نے قاسم سوری صاحب کی ججمنٹ کو, وہ کیا نام اس کو, رولنگ کو بھی دیکھا اس وقت. پارٹی جب کہتی ہے نا یہ کرنا ہے, اب نظام سارا اکٹھا ہو گیا ہے, انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ کام کرنا ہے. کون ہوتے ہیں کہ یار صادق صاحب جو کہے کہ میں اصول پہ کھڑا رہوں گا, نہیں ہوتا یہ. میں نے ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے سیاست کو چلتے ہوئے. لیٹس بی فیئر, جو پارٹی مانگے ہر کوئی وہ دیتا ہے. سب اچھا آپ بتا دیں, سب گھٹنے ٹیک دیں. اگر آپ کہتے ہیں تو سارے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, لیکن ہر دور میں جتنے برے دور آئے ہیں, میں آج بچے کے اسکول کیا بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے مجھے, ہو رہی ہے, پروویشنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر آئے ہیں, تب بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اصول پہ, حق بالکل ٹھیک ہے, تب بھی لوگ کھڑے, آج بھی لوگ کھڑے. ہوتا وہی ہوگا جو آپ پہ کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے اختلاف. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں آج اپنے بچے کے اسکول دور میں بھی جب یہ ہوتا رہا ہے, لوگ پھر بھی کھڑے رہے ہیں جو حق کی اور سچ کی بات کرتے رہے. میں صرف ایک بات کہوں گا, میں آج بچے کے اسکول گیا, وہ لکھی ہوئی تھی کوٹ کہہ لیں اس کو, کہ شوڈ اسٹینڈ فار دا رائٹ پرنسپلز ایون اف ہی از دا اونلی مین اسٹینڈنگ اور اونلی پرسن اسٹینڈنگ. سو آپ کو اصولوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. ٹھیک ہے, بے شک آپ واحد آدمی ہو جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سو آئی ایم ویری کلیئر کہ جب اگر کوئی اصول ہے, جو بھی اصول ہے, وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے. اس اصول کے آپ کل جب جائیں گے نا, آپ کل جب بچے کے اسکول واپس جائیں گے تو آپ اس کے نیچے بریکٹ میں لکھ دینا موٹو آف پاکستان تحریک انصاف. ریسنٹ میں لکھ دوں گا, ریسنٹ ووٹ سر میں لکھ دوں گا ریسنٹ موٹو آف کاشف صاحب تسی جھنڈا بھی نہ لے کے جانا پیٹی ہے نا, میری ایک گزارش ہے, میں کہہ رہا ہوں ریسنٹ موٹو آف تحریک انصاف تاکہ تسی کاشف باسی ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ. ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ, ਬਟ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਤ ਆਣੇ کی ہے, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਦੇਖਿਆ 99 नामों के नीचे ओथ भी ले लिया मियाँ साहब ने, छड्डो जा. काशिफ साहब जो प्रिंसिपल आपने बताया वो प्रिंसिपल बिल्कुल सही. कौन से जो जिसका आपने जिक्र किया है उस पे आई एग्री. जैन साहब मेड अ सजेशन, I couldn't resist. That's all. चलो नहीं रेसिस्ट करना बनता भी नहीं सर. मसला ये, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और हाँ जी बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए. तब तक हाफिज़ अब्दुल्ला को आप इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.